یہ چینل پر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ اجتماع یہ بلان اس کے مناظر اور اللہ نے چاہا تو آگے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تشریف رکھیں سارے اس میں بیٹھ جائیں اور آواز بھی جو ہمارے منتظمین ہیں ان سے گزارش اتنی رکھیں کہ صرف ہمارے ہال تک جہاں بیٹھے ہیں وہیں آواز آئے، باہر آواز نہ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں بے ادبی اور بے ادبوں کی شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیچھے پیچھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان عطا کیا، پھر مزید کرم یہ کیا کہ ہمیں رمضان مدینہ عطا کیا. آج ہم اللہ تعالیٰ کے بےحد شکر گزار ہیں کہ ہمیں مرشد کریم کی شب ولادت 26ویں شریف بھی مدینہ منورہ میں عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے مرشد کریم کا سایہ ہمارے سروں پر دادیر قائم کرے. آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نیت المؤمن خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا. بات چیت وغیرہ سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے 2 زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا. جن کے لیے ممکن ہو 2 زانوں بیٹھ جائیں. تحیات میں جس طرح بیٹھ تھک جائیں تو پھر مجھے اندازہ ہے کہ بہت کنجسٹڈ آپ بیٹھیں تو جو جیسے چاہیں آپ بیٹھ جائیں. درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں. ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے طواف کے دوران ایک عاشق رسول کو دیکھا کہ وہ ہر قدم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا جا رہا. میں نے پوچھا بھائی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کی بجائے کچھ اور ذکر و اذکار کی بجائے فقط درود پاک پڑھی جا رہی ہے. تو اس نے میرا نام دریافت کیا کہ آپ کون ہیں. حضرت سفیان ثوری نے جب اپنا نام بتایا تو کہا کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ سفر حج پر آ رہا تھا. سفر کے دوران میرے والد شدید بیمار ہو گئے. ہم ایک مقام پر ٹھہر گئے، علاج معالجہ کیا، مگر قضائے الہی سے میرے والد راستے ہی میں وفات ہو گئے. اب تو قافلے جہاز میں آتے ہیں، چند گھنٹوں میں ہم یہاں پہنچ جاتے ہیں. پہلے مہینوں کا سفر ہوا کرتا تھا اور اب جنگل بیابان میں بندہ بیمار بھی ہو جائے، انتقال بھی ہو جائے، قافلہ بھی چھوٹ جائے، یہ بڑی شدید پریشانی ہے. وہ کہتے ہیں پھر ایک اور مصیبت یہ ہوئی کہ میرے والد گرامی کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا اور ان کا جو ہے وہ پیٹ بھی پھول گیا. اب تو میں مزید پریشان ہو گیا. یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا اور روتے ہوئے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد میں نے مرحوم کے چہرے پر چادر اڑا دی اور اسی پریشانی کی حالت میں مجھے نیند آ گئی. میں نے نیند میں کیا دیکھا کہ ایک نہایت صاف ستھرے لباس پاتے اور حسن و جمال کے پیکر معطر بزرگ میرے خواب میں تشریف لائے. ایسا صاحب حسن و جمال میں نے اس سے پہلے نہ دیکھا تھا اور ایسی خوشبو بھی میں نے کبھی نہ سنی تھی. وہ میرے والد مرحوم کے قریب تشریف لائے، چادر ہٹائی، اپنا نورانی ہاتھ میرے والد کے چہرے پر پھیرا. میرے والد کا چہرہ جو ہے جو سیاہی جو تھی وہ نور میں تبدیل ہو گیا. آنکھیں اور پیٹ بھی درست ہو گئے. اب یہ نورانی بزرگ اپنا کرم کر کے جب واپس جانے لگے تو میں نے ان کا دامن تھاما اور عرض کیا حضور آپ کون ہیں جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے میرے والد مرحوم پر اتنا کرم کیا. فرمایا کیا تم مجھے نہیں پہچان رہے؟
میں صاحب قرآن محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تمہارے والد گناہگار ہیں۔ یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے، بہت امید افزا بات ہے، غور سے سنیے۔ فرماتے ہیں تمہارے والد، ہمارے آقا فرماتے ہیں تمہارے والد گناہگار تھے لیکن مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے تھے۔ جب یہ اس تکلیف میں مبتلا ہوئے تو مجھ سے فریاد کی، اور بے شک جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی فریاد رسی کرتا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا کہ حقیقت میں بھی میرے والد کے چہرے پر نور پھیلا ہوا، پیٹ بھی اصلی حالت میں تھا۔ اور پھر میرے پیارے اسلامی بھائیوں کو ان کا جو تدفین وغیرہ کے مراحل تھے وہ یاد رکھیے۔ یہ ہے درود پاک دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہے للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے، للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے، بے حد ہے حال اب تک تم پر سلام ہے۔ پتا چلا میرے پیچھے اسلامی بھائیوں کئی لوگ ملتے ہیں، کیا وظیفہ پڑھیں، طواف میں کیا پڑھیں، سعی میں کیا پڑھیں، زیارات حرمین میں کیا پڑھیں، یہ وہ وظیفہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، ہر درد کی دوا ہے، صلی اللہ تعویذ ہر بلا ہے، صلی اللہ درود پڑھتے رہیے۔ خدا کی قسم اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ ہمیں مدینہ منورہ کی فضائیں نصیب ہوتی ہے، ارے یہاں درود نہیں پڑے تو کہاں پڑے؟ یہاں اپنے آقا پر درود و سلام کے بدلے پیش نہیں کریں گے تو کہاں کریں؟ مکہ پاک میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ ہمارے وطن میں ہم 1,00,000 بار درود پڑھیں، جب جا کر مکے میں 1 بار درود پڑھنے کے برابر ہوگا۔ یہ نصیب والوں کو موقع ملتا ہے۔ پڑھتے ہو نا شیخ، وہ قسمت کا دھنی ہے، وہ قسمت کا دھنی ہے جو میرا دم بھر مدینے میں یہی ہے زیست کا قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے۔ واقعی قسمت پر رش آ رہا، کبھی کبھی تو یقین نہیں آتا کہ مجھ جیسا گناہ کرتا، اتنے گناہ ہوتے ہوئے پھر مدینے آ گئے۔ ارے مجرم کو کوئی گھر نہیں بلاتا، نافرمان کو کوئی دوبارہ نہیں بلاتا، مگر یہ وہی آقا ہے کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ۔ بندہ جرم کسی اور کے کرتا ہے، معافی کسی اور سے مانگتا ہے کہ مجھے اس سے بچا لو، مگر میرے آقا کا در وہ ہے کہ جن کے گناہ کرتے ہیں ہم انہی سے معافی مانگتے ہیں، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، گل میں نکھن میں کمی، مہنگے ہو کوڑی کے بھی کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود۔ غور تو کرو، خطائیں کتنی ہیں، نافرمانیاں کتنی ہیں۔ ہمارے گھر کوئی ایک بار مہمان آئے، ہماری بات نہ مانے، تمیز والا نہ ہو، اور جناب گھر کا ادب نہ کرے، ہم کہتے ہیں اس کو پھر نہیں بلانا۔ مگر دیکھو میرے آقا کیسے ہیں، ہم نے خطا بھی نہ کی، تم نے عطا بھی نہ کی، کوئی کمی سنوانا، تم پہ کروڑوں درود۔ جب بھی مدینے آتا ہوں تو پیارے اسلام ایک بات بزرگ نے کہی تھی وہ یاد آتی ہے، فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے تم کہاں ہیں؟ اگر یہ وہ در ہے جہاں 1450 سال پہلے آتے تو صحابی بن جاتے ہیں، یہ عام جگہ نہیں، یہ
जैसे जी चाहे जहां में घूम फिर, जैसे जी चाहे जहां में घूम फिर, पर ये मदीना है यहाँ आहिस्ता चल। हाँ हाँ रहे मदीना है, गाफिल जरा तो जाग, वो पांव रखने वाले ये जा चश्मों सर की। अहादीस में ये मफहूम मिलता है मेरे प्यारे साथी, मदीना मुनव्वरा वो शहर है जिसके रास्तों पर फरिश्ते पहरा देते हैं। इन गलियों में फरिश्ते होंगे जो यहाँ पहरे दे रहे हैं। ये हमसे भी नहीं, ये हमारा वतन नहीं, हम यहाँ पिकनिक बनाने नहीं आए। नसीब वालों को बुलाया जाता है, यहाँ मग़फ़िरत तक़सीम की जाती है। मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती के मुश्किल सुनाए जाते हैं। है तो दुनिया में जगह कि जहां जाकर देख लो तो शफाअत मिलेगी, फकत मदीना। तेरे आका फरमाते जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत। मदीना मुनव्वरा की किस किस फजीलत और किस किस बरकत की बात बताऊं। ये वो मुबारक शहर है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि जिसके कई नाम हैं। जिस शहर के इतनी ज्यादा इज्जत हो, इकराम हो, उसके कई नाम हुआ करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक शहर के नाम चंद नाम पेश करता हूं। 100 से ज़ायद नाम मौलवीन ने लिखे। मदीना, मदीनतुर रसूल, तौबा, दारुल अबरार, तौबा, मुबारका, नाजिया, आसिमा, शाफिया, हसना, जजीरतुल अरब, सैयदतुल बलदान। मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, मदीने में जिंदगी तो अपनी जगह, ये वो शहर है जिसमें मरना भी बड़ी सलाह है। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, रूह परवर ऐसा प्यारा फरमान, तुम में से जो मदीने में मरने की इस्तिताअत रखे वो मदीने में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा और उसके हक में गवाही दूंगा। जब तो देखते हैं तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। हाँ सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। आप भी सफर करते हैं, मैं भी सफर करता हूँ। जब घर से दूर होते हैं एक फिक्र ये जरूर होती है, खैरियत से घर पहुंच जाओ, कहीं रास्ते में मर ना जाओ। अरे आज उस शहर में मौजूद है कि जहां जी चाहता है कि यही मर जाओ, वापिस ना जाओ। दुनिया के किसी भी कब्रिस्तान को देख लो, खौफ आता है। जन्नतुल बकी एक ही कब्रिस्तान है दुनिया में जिसको देखो तो मरने का जी चाहता है कि यही रह जाओ, अपने आका से दूर ना जाओ। ऐसा कब्रिस्तान और कहा है जो आका के कदमों में है, बंदा सो जाए नम का 9 दिन उरूस का मुश्ता उसे मिल जाता है। तेरे पीछे तो प्यारे सभी बाकी हो, रब का कितना शुक्र है हम सांसें ले ले उन हवाओं में जहां मेरे आका ने सांसें ली। गौर तो करो, इन फजाओं में मेरे आका को देखा होगा। खुदा की कसम, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, जो भीनी खुशबू, जो भीनी हवा, जो सुकून, जो कल्ब में सकीना, मदीना मुनव्वरा कर अपने दिल का वो इलाज कराए जिसे मदीने में सुकून नहीं मिलता। अरे सुकून मदीने में नहीं तो फिर क्या है? सारी मस्ती मदीने की गलियों में। अगर खुशी चाहिए तो मदीने रहो, जिंदगी चाहिए तो मदीने रहो। क्यों? सारी मस्ती मदीने की गलियों में है। कैफ सारे के साथ ये सब क्यों है? मेरे आका यहाँ है, शफीर आसिया यहाँ है, वकील मुजरिमा यहाँ है। मैं जिनका उम्मती हूँ, मैंने जिनका कलमा पढ़ा है, शहादत दी है, मेरे आका यहाँ है, जिनसे कुरान मिला, जिनसे रमजान मिला,
جن سے رحمت ملا، میرے جن سے ایمان ملا، میرے آقا یہاں ہے، میرے پیچھے ساری تو ہماری یہ جو کیفیات ہے، جو یہ لمحات ہیں، always سر شرم سے جھکا ہے. جب بھی مدینے میں رہوں یہ کیفیات ہوں کہ میں کب آنے کے قابل تھا، میں کب آنے کے قابل تھا. یاد تو کرو کیا 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 ہے میں نے. ارے نیک لوگ ترس رہے ہیں یہاں آنے کو، اور مجھ جیسے خطا کار کو بلا لیا. میں کب آنے کے قابل تھا. ہر وقت یہ سوچتے رہنا کہ دیکھو ہم ہیں مجرم، اور مجرم جب آقا کے دربار میں آتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. بیڑیاں لگی ہوتی ہیں، ہاتھ بندے ہوتے ہیں، ایک ہی طرف ایک ہی لگن ہوتی ہے، بس مجھے معاف کر دیا جائے، مجھے بخش دیا جائے، مجھے سزا نہ دی جائے. ارے جو مجرم ہوتا ہے نا اس کے نخرے نہیں ہوتے، اس کو یہ فکر نہیں ہوتی میرے کھانے کا کیا ہوگا، میرے آرام کا کیا ہوگا. مجرم بس ایک ہی طرف لے کر آتا ہے، بس مجھے معاف کر دیا جائے. جہنم سے آزادی کا اشارہ چل رہا ہے میرے پیارے ساتھی. اگر مدینے آ کر بھی ہم جہنم سے آزاد نہ ہوئے، ہم سے بڑا پھر محروم کون ہوگا. خدا ایچ اینڈ ایوری مومنٹ جو مدینہ منورہ میں گزر رہا ہے اس کی قدر کیجیے، اس کا احساس کیجیے. یقین جانیے یہ مدینے کے دن بڑی جلدی گزر جاتے ہیں، پھر بڑے یاد آتے ہیں، پھر یادیں رہ جاتی ہیں. اللہ نے بلایا ہے، کسی نے اپنے آقا کو راضی کر کے جانا ہے. ایسا نہ ہو کہ پھر زندگی میں موقع ہی نہ کرے. کیا معلوم یہ ہمارا آخری سفر ہو. پچھلے سال کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے، آج ان میں سے کئی اپنی قبروں میں ہو. کیا معلوم اگلے سال پھر عاشقان رسول مدینہ منورہ میں 26ویں شریف کو جمع ہو. ہم میں سے کچھ نہ ہو آئے ہیں اپنے آقا کو ہمیں راضی کر کے جانا. یہ وہ مدینہ ہے میرے نیچے اسلامی بھائی جس سے پیار، جس سے محبت ابھی سے نہیں. اس مدینے سے پیار تو صدیوں پہلے سے، بلکہ جب کوئی مدینہ مدینہ نہ بنا تھا، جب بھی یہاں مدینے کے عاشق موجود تھے. جی ہاں میرے نیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدینہ منورہ میرے آقا کی آمد سے پہلے بھی کس طرح خوشحال کا مرکز رہا. سبحان اللہ. طبہ اول کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک بادشاہ گزرا. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے صحابی ہیں، اور یہ صحابی جس وہ عظیم صحابی ہیں جس کے گھر میں میرے آقا علیہ السلام نے قیام کیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خوبصورت، جس کو کہنا کہ جو ان کو انعام ملا، اس پر ہماری جانیں قربان، کیونکہ میرے آقا کا میزبان ہے. کس کا میزبان بننا؟ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان. آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ نقب کس کا ہے تیرا نام. سارے جہان کی جو میزبانی کر رہے ہیں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو میرے آقا نے وہ شرف دیا کہ میرے آقا ان کے گھر تشریف لے گئے. اے میرے نیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سنیے تو صحیح، یہ واقعہ کیسا ایمان افروز ہے. یہ وہی مدینہ جہاں آج سے صدیوں پہلے ایک روایت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، یہاں آمد سے 1000 سال پہلے ابھی آقا تشریف لے آئے، بلکہ دنیا میں بھی ظاہری طور پر نہیں آئے. more than 1000 years ago ایک بادشاہ مدینہ منورہ سے گزرا، اور اس کا نام طبہ اول تھا. اس کا نام طبہ ابن حسان یمن، یہ عظیم بادشاہ گزرا یمن کا، اور 1000 سال پہلے وہ یہاں آیا. زبور کا جاننے والا، ماننے والا اور بڑا نیک انسان ہے. تقریباً 2.5 لاکھ انسانوں کے ساتھ مکہ مکرمہ حضور، اور کعبۃ اللہ پر ریشمی غلاف چڑھایا. واپسی اس جگہ سے گزرا جہاں آج مدینہ طیبہ ہے. یہاں پر اس کا نام مدینہ بھی نہیں تھا، اس جگہ سے گزرا. اب اس کے ساتھ سفر کرنے والے 400 بڑے علماء تھے. انہوں نے بتایا کہ ہمیں ہماری کتابوں کے ذریعے معلوم ہو رہا ہے، یہ نشانیاں، یہ سمپٹمز بتا رہے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آخری نبی علیہ السلام تشریف لائے، ہجرت کر کے اس شہر کو اپنا مسکن بنائیں گے. ذرا غور کرو کیا سما ہوگا کہ 1000 سال پہلے کی بات ہے. مدینے کو میرے آقا کے تشریف لانے سے پہلے
उलमा ने कहा हम तो आपके साथ नहीं जाए, हम यही रह जाए। मदीने से प्यार उस जमाने से, क्या पता हो, क्या मालूम हम अपने उस नबी को पाले, हम उनका दीदार करें। अब बादशाह ने ये ना कहा कि मेरा लश्कर छोड़ के रह रहे हो। वो बादशाह भी कैसा आशिक रसूल, उन 400 उलमा के लिए उसने मकान बनाए, उनको मकान बना के दिए, यहाँ पर बसाया उन्हें, और बल्कि एक एक कनीज भी उन्हें अता फरमाई। फिर एक और मकान बना, और वो मकान बनाया नबी पाक अलैहिस्सलाम। अच्छा, एक मकतूब लिखा, और उसमें सबसे बड़े जो आलिम थे उनको ये मकतूब दे दिया कि अगर आपकी जिंदगी में नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए तो इन्हें ये मकतूब दे। अगर आप दुनिया से जाने लगे तो अगले अपनी औलाद को दे देना, ताकि किसी तरह ये मकतूब जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास पहुंच जाए। नस्लन दर नस्लन ये खत भी मुंतकिल होता रहा, ये मकान भी मुंतकिल होता रहा, हत्ता कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी जो है उनकी विलादत होती है। आप इसे कईयों के लिए नई बात होगी कि सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये उसी आलिम दीन की औलाद में से जिनको ये मकतूब दिया गया। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में नबूवत का ऐलान किया तो अंसार में से कुछ लोग उन पर ईमान ले आए। अब इनमें हजरत अबू अय्यूब अंसारी भी थे। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुबा में तशरीफ ले आए, मदीना मुनव्वरा हिजरत करके कुबा की वादी में आ गए, तो अब हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने क्या किया, एक खत जो है अबू याला उनके जरिए भिजवाया कि आप जाएं, कुबा में प्यारे आका हैं, उनके लिए एक अमानत है, बड़ी कदीम अमानत है, उन्हें ये खत जाकर दे दे। आगे सुने, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अबू याला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब पहुंचे, आपको देखते ही मेरे आका ने क्या कहा, इससे पहले कि वो कहते, मेरे आका कहते तुम्हारा नाम अबू याला है, तुम मेरे लिए कोई खत लाए हो, तुम मेरे लिए खत लाए हो, और तुब्बा का खत लाए। 1000 साल पहले का वाकया। मेरे आका जानते थे कि मेरा एक आशिक गुजरा है, उसने मदीने को बसाया, उसने मेरे लिए कोई खत भी छोड़ा है। मेरे आका अबू याला से कहते हैं, अबू याला तुम्हारा नाम अबू याला है, तुम खत भी लाए हो, तुब्बा का खत लाए हो। उसने खत पेश किया, सहाबा हैरान हैं। आपने फरमाया, अबू याला कहता है आप कौन हैं? मेरे आका ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आपने फरमाया वो खत मुझे दे दो। अबू याला ने खत किया, पेश किया, आपने पढ़ा, और मेरे आका क्या फरमाते हैं, मरहबन बितुब्बाइल अखिस सालेह, मेरे नेक भाई तुब्बा को खुश आमदीद। मेरे आका ने किस तरह उसकी तारीफ फरमाई। इसी तरह मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अब आगे सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम को तुब्बा ने खत लिखा। आए आप देखो, इश्क प्यार देखो, जिस नबी को देखा है, आने का सुना है, अरे सुनते ही दीवाना हो गया। क्या खूबसूरत खत है। लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, अल्लाह के नबी और अल्लाह के रसूल, खातमुन नबिय्यीन और रब्बुल आलमीन के रसूल की तरफ अव्वल तुब्बा की जानिब से, अम्मा बाद, बेशक मैं ईमान लाया, मैं आपके दीन और आपकी सुन्नत में हूँ, मैं आपके रब और हर शय के रब के साथ ईमान लाया हूँ, और मैं ईमान लाया इस्लाम के अहकाम में से हर उस चीज के साथ जो आप अपने रब की तरफ से लाए। बस अगर मैंने आपको पा लिया तो बहुत अच्छा, अगर आपको पा ना सका तो बस आप मेरे लिए क़यामत के दिन शफाअत फरमाना, मुझे भूल ना जाना। मैंने इसको कबूल किया क्योंकि मैं यकीनन मैं आपकी उम्मतों से पहला उम्मती हूँ, और मैंने आपके आने से पहले आपकी बेहद कर दी है। मैं आपकी मिल्लत और आपके बाप इब्राहिम की मिल्लत पर हूँ। फिर मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या खूब फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं, तुब्बा को गाली न दो क्योंकि वो सालेह आदमी था। मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, ये जो जहन है कि आका मेरी शिफाअत करना, मुझे भूल न जाना, ये मदीना मुनव्वरा आने का बेहतरीन समझ लें, यही कॉन्सेप्ट हमारे ज़हनों में होना चाहिए। देखो हम उसके दर पर आए, इन्होंने ही परेशान, इन्होंने ही शफाअत करनी है। खुदा की कसम, अगर ये नाराज हो गए ना फिर कुछ न बचेगा। मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह क्या कलाम लिखा है, सदियों पुराने बुजुर्ग हैं। मदीने आते हुए सोचा कि मैं कलाम लिखता हूँ, आका के दर पर जाकर वो कलाम सुनाऊंगा। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर के ख्वाब में मेरे आका आते हैं, जामी आ रहा है, उसे मदीने आने से रोको। किसी बुलाया जाता है, किसी को रोका जाता है,
जामी को गवर्नर मदीना ने गिरफ्तार कर लिया, और जब गिरफ्तार किया मेरे आका फिर ख्वाब में तशरीफ लाए। जामी कोई मुजरिम नहीं कि तुमने उसे गिरफ्तार कर लिया है, इसने एक कलाम लिखा है, अगर ये कलाम आकर इसने मुझे मेरे रोजे पर सुना दिया तो मुझे उससे मुलाकात के लिए अपने रोजे से बाहर आना पड़ेगा। कलाम क्या लिखा? तलम फरसून जाम से हिजरा या रसूल, दिलम बस मुर्दा हमारा से इसिया या रसूल। आका गुनाह कर करके मेरा दिल बस मुर्दा हो गया है, आपके हिजर में या रसूल अल्लाह में पारा पारा हो गया। फिर लिखते हैं सुए मन गुजर आ गई, मने मिस्कीन नादारी फिदाए नशे नाले तक तो हम जाए या रसूल। आका कभी कभी तो मेरी तरफ जब आपका गुजर हो कुछ मिस्कीन की तरफ तो या रसूल अल्लाह आपके नालैन मुबारक के नक्श पर अपनी जान कुर्बान कर दूं। और फिर वो कॉन्सेप्ट जो तुब्बा अव्वल ने कहा था, आका मेरी शफाअत करना, मुझे भूल न जाना। इमाम जामी लिखते हैं चू बाजू ए शफाअत रा कुशाई पर गुनाहगारा मकुम महरूम जामी ना डरा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन जब आप अपना हाथ बढ़ाए शफाअत के लिए, आका जामी को न भूल जाना, जामी को न भूलना। ए आशिकाने रसूल, अल्लाह ने मौका दिया है शाफ़ए रोज़े महशर के दर पर आने का। गर्मी होगी महशर के दिन, यही जामे कौसर पिलाने वाले हैं। हिसाब किताब होगा महशर के दिन, यही गुनाहगारों के पल्ले भारी करने वाले हैं। पुल सिरात से गुजरना होगा उस दिन, यही रब सल्लम की सदाओं से गुजारने वाले। अरे जितने प्रॉब्लम है उन तमाम प्रॉब्लम्स को हल करने वाले मेरे आका है, और हम उनके दर आए हैं, उनके मेहमान हैं। मांग लो अपने आका से सारी जिंदगी अच्छी गुजर जाए, और महशर में फंस गए हम बर्बाद हो जाएंगे। दुनिया में बेशक हमें वो नेमतें ना मिलेंगी, हम जैसी भी जिंदगी गुजार लेंगे, बस मेरे आका अपने दर में महशर के दिन छुपा। यही जिंदगी का हासिल है। आपके सफर की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होनी चाहिए, आका महशर के दिन न भूलना। आप ही ने तो कहा है मंजारा कबरी वजबन लहू शफाअत, हमारी शफाअत कीजिए। जब तो उलमा लिखते रोज़े रसूल पर जाएं तो बार बार ये तकरार करें, अस्अलुका शफाअत या रसूल, अस्अलुका शफाअत या रसूल, अस्अलुका शफाअत या रसूल। अरे ये वो मदीना है मेरे प्यारे इस्लामी भाई, बहुत सारी बातें बयान करनी थी, क्या क्या बयान किया जाए, किस किस बात को छोड़ा जाए। अरे यहाँ तो गलियां देखते हैं तो आला हज़रत का वो शेर याद आता है, सहाबा इकराम अलैहिम होना, जब नबी पाक को तराशना होना, ये ना पूछते आका कहाँ गए, इन्हीं गलियों के किसी किनारे पर खड़े होकर खुशबू सुंदर करते कि जिस गली में खुशबू आती समझ जाते कि मेरे आका यहाँ से गुजरे। अंबर जमीन अबीर हवा मुश्किल हुआ अदना सी ये शराब तेरी राह गुजरे। अरे आका, और ये वही मदीना कि अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने। बेशक मेरे नीचे इस्लामी भाई मदीना मुनव्वरा में खूब रोए। जी हाँ, आका के दर पर आकर खूब रोए। आओ मैं आपको बताता हूँ एक रोने वाले का काम कैसा है कि जो रोता है उसका काम। आप मस्जिद नबी शरीफ में जाए, रियाजुल जन्नह में, सुभान अल्लाह, रियाजुल जन्नह की तो क्या बात है। इसी रियाजुल जन्नह में एक रोने वाला सुकून भी मौजूद है। एक ऐसा सुकून है जिसे सुकून हन्नाना कहा जाता है। आप सुने और ईमान अदा कर, दुरूद पाक पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीवान को सुनो। नबी पाक अलैहिस्सलाम के इस प्यारे प्यारे रियाजुल जन्नह में एक सुकून है। सही बुखारी शरीफ की हदीस, और से सुनो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर बयान करते हैं, जब सरवर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ ले गए तो एक खजूर का तना जो है वो रोने लगा। कैसे रोने लगा? अरबी के अल्फाज सुने, फसाहतिन नखलतु सियाह सबी, तो खजूर का तना चीखने लगा जिस तरह बच्चा रोता। फिर क्या किया? फदम्महु इलैहि व हुवा यकिन्नुल अलीन सबी अलladhi युस्कन, मेरे आका ने उस तने को गले लगाया और वो इस बच्चे की तरह रो रहा था जैसे जिसको थपकी दी जाती है। ये बुखारी के अल्फाज हैं।
نبی پاک سے عشق یہاں پر خجول کا تنا بھی کرتا ہے. اب آگے سنیے، نبی پاک علیہ السلام جب اس ستون کے پاس پہنچے، میرے آقا نے فرمایا اختر ان اغرسک فی المکان الذی کنت فیہ فتکون کما کنت وان شئت ان اغرسک فی الجنہ. اے ستون تجھے اختیار ہے، چاہے تو میں تجھے اس مکان میں لگا دوں جس مکان میں تو پہلے تھا، بس اس طرح تو سرسبز ہو جائے گا جیسے پہلے تھا. اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں، تو جنت کی نہروں چشموں سے پانی پیے، بس تو جنت کے درختوں کی طرح خوبصورت ہو جائے اور پھل دینے لگے، اور تیرے پھلوں سے اللہ تعالیٰ کے اولیاء پھل کھاتے رہے اور تو ہمیشہ آباد رہے تو میں کر دوں. حضرت بریدہ فرماتے ہیں انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا، وہ فرما رہے ہیں ہاں بے شک میں نے کر دیا، بے شک میں نے کر دیا. آپ نے 2 مرتبہ فرمایا. نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ کرام عرض کرنے لگے، کیونکہ صحابہ پیارے آقا کی آواز کو سن رہے تھے، تنے کی آواز کو نہیں سن رہے تھے. میرے آقا باقاعدہ 2 آپشن دے رہے ہیں، صحابہ کان لگا کر سن رہے ہیں کہ یہ آقا کیسے آپشن دے رہے ہیں. اے درخت تو چاہے تجھے پہلے جیسا کر دوں یا تو چاہے تجھے جنت میں لگا دوں. اب میرے آقا نے اس کے بعد 2 مرتبہ فرمایا بے شک میں نے کر دیا، بے شک میں نے کر دیا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس تنے نے کیا کہا؟ عرض میرا کا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اس نے اسی بات کو اختیار کر لیا کہ میں اسے جنت میں لگا دوں. اب یہاں علماء بحث کرتے ہیں کہ اختیار مصطفیٰ نے کہ جس درخت کو چاہیں اسے جنت میں لگا دیں، جسے چاہیں اسے جنت میں بھیج دیں. اور میرے پیچھے اسلامی بھائیوں علماء ایک اور بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جس درخت کے روتے کو دیکھ کر، روتے ہوئے تنے کو دیکھ کر میرے آقا گلے لگا، اگر وہ مدیر ہوئے عشق رسول میں تڑپے تو وہ آقا اسے کیوں نہ گلے لگا، اس کو جنت میں کیوں نہ لگا دیں گے. تو مدینہ منورہ آئے ہیں، خدا را قدر کیجیے، نصیب والے بلائے جاتے. اے میرے بیچ اسلامی بھائی، یہاں میں اب کچھ اپنے زائرین سے بات کرنا چاہوں گا، مدنی چینل کے ناظرین سے بھی بات کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے. مگر بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ڈے بائی ڈے، دن بدن ہماری جو توجہ ہے، ہمارا جو کانشیس ہے، ہمارا جو فوکس ہے، وہ مسجد نبوی، روضہ رسول اور عبادتوں سے دور ہوتا جا رہا ہے. اب ہماری تقریباً ہوٹلوں کی جو لابیز ہیں وہ رات بھر بھری رہتی ہیں، کیونکہ وہاں وائی فائی دے دیا گیا، بچوں کے ہاتھ میں موبائل آ گئے، آئی پیڈز آ گئے. مدینہ منورہ میں کتنی دیر، میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، وہاں یہ وہ مدینہ ہے جہاں آنے کو روتے ہو، ساری زندگی تڑپتے ہو، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو. یہ یہاں آ کے دھن کہاں چلی جاتی؟ آپ کو کتنے دن ہو گئے مدینہ منورہ میں؟ کیلکولیٹ کیجئے آپ نے کتنی بار روضہ رسول پر حاضری، آپ نے کتنا گھنٹے، کتنے آورز آپ نے مسجد نبوی میں گزارے، کتنے درود پاک پڑھے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے مکہ پاک میں قرآن ختم کیا اور مدینہ منورہ میں قرآن ختم کیا؟ صاحب قرآن کے در پر سوچو تو صحیح، یہ وہی گلیاں ہیں، یہ وہی مقام ہے جب جبریل آئے تھے قرآن ہی لے کر آئے تھے. ارے قرآن نزول ہوا ہے یہاں پر، یہاں قرآن نہیں پڑھو گے، یہاں گپ شپ، ادھر ادھر کی باتیں، انٹرنیٹ، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. مجھے آج بتایا کہ اسلامی بھائی نے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے شاید کی نظر پڑ گئی ہوگی کہ کسی کے موبائل پر یا اس کے جناب ٹیبلٹ پر فلمیں ڈرامے چل رہے. اب ہوا یہ ہوگا کہ کسی نے کلپ بھیج دیا ہوگا اور پلے کر دیا ہوگا. دیکھو دوبارہ نہیں آنا، اگر آقا ناراض ہو گئے یاد رکھیں آتے ہیں وہی جن سرکار بلاتے، ہمیں آقا کو راضی کر کے جانا. ارے یہاں ہونا یہ چاہیے. میں آپ کو حلف دیتا ہوں اب تک اگر سستی رہی ہے، پہلے تو معافی مانگے روزہ رسول کرتا ہے، پھر ایٹ لیسٹ روزانہ جس سے ہو سکے 12,000 بار درود پاک. آسان ہے یہاں پر پڑھنا، کم از کم ایک قرآن پاک کے سفر میں ختم کر کے جائیں. یہاں بھی قرآن نہیں پڑھیں گے، یہاں بھی درود نہیں پڑھیں گے. کتنے نوافل پڑھے آپ نے، کتنے بار اشراق چاشت پڑھا آپ نے. خدا ان لمحات کے بارے میں غور کیجیے، کہیں ایسا نہ سارا سفر بیکار ہو جائے. ہم یہاں پچھوانے آئے، ہم یہاں میزبان کو ناراض کرنے نہیں آئے، ہم آقا سے مغفرت کی خیرات لینے آئے ہیں. تو خدا را قدم قدم پر یہاں پر جو ہے نا ہمیں یہ احتیاط کریں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ہر چراغ مزار پر کرسی کیسے پروانہ
बार फिरते। ये वो जगह है जहां 70,000 सुबह 70,000 शाम यूं बंदगी ये जुल्फ रुख आठों पहर की है। यहाँ फरिश्ते आने को तरसते हैं और मुझ खताकार को बुलाया गया तो खुदा ना करे बात ना करे दोस्ती। इफ्तार के वक्त ग्रुप बने हुए और जरा हंसी मजाक हो रहा है, मग़फ़िरत का वक्त है। अब तो रमजान भी जा रहा है, अब थोड़े दिन रह गए जहन्नम से आजादी का शौक। हमसे जुदा होने को है, कुछ नहीं किया, न रोजे रखे सही न तरावियां पढ़े। अब माफी तो मांग लो, आंसू तो बहा लो। पापा लिखते ना, कुछ न हुस्ने अमल कर सका चंद आंसू नजर कर रहा हूं। बस यही मेरा कुल सासा। अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। से खुश हो कि हो को राजी करके ये अशरा जाने वाला, ये महीना हमसे जुदा होने वाला है। खुदारा खुदारा रो रो अपने रब से, ये लम्हात निकल जाएंगे, रमजान को हम रोक नहीं सकते, ये हमसे जुदा हो जाएगा। और जब गुजर जाएंगे माह मेरी आमद कब फिर शोर होगा, क्या मेरी जिंदगी का भरोसा। अलविदा अलविदा। रिहाई नारे जहन्नम से हो आता या रब, रिहाई नारे जहन्नम से हो आता या रिहाई नारे जहन्नम से होता।
میں ایک اور مشورہ بھی دینا چاہوں گا، جن سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مدینے میں فضول باتوں سے نہ بچ سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حج کے بعد آپ حاجیوں سے کہا کرتے ہیں، اے اہل یمن، یمن کی طرف لوٹ جاؤ، اے عراق والوں، عراق کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ زیادہ عرصہ یہاں رہنا بھی دل کو یہاں کی عبادت سے اچاٹ ہے۔ بزرگان دین لکھتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو ہوتے مدینے میں ہیں مگر دل کہیں اور ہوتا ہے، اور کئی ایسے خوش نصیب ہیں جو کہیں اور ہوتے ہیں اور دل مدینے میں۔ ہم ایسے نہ بن جائیں کہ رہے مدینے میں منورہ، دل کہیں اور۔ ارے یہاں ہیں تو حضوری میں رہے، سرکار سے توجہ کی بھیک مانگ، تھوڑے دنوں کے لیے آئے تاکہ چند دنوں کے لیے آئے، باادب رقت قلبی کے ساتھ یہ چند مدنی پھول تھے جو میں نے عرض کرنے تھے۔ اب آخر میں عرض یہ ہے، آج چونکہ اس عظیم ہستی کی رات منانے ہم جمع ہوئے، سچی بات یہ ہے کہ پیرس پہ مرنے والے، امریکہ کی یاد میں تڑپنے والے، یورپ کی بہاروں کے لیے مچلنے والوں، اس عظیم ہستی نے مدینہ مدینہ کرنا سکھایا۔ آج آرام کا شکار ہے، سچ بتاؤ جب اس ماحول میں آنکھیں کبھی مدینے کے لیے روئی تھے، آج ہم یہاں ہیں، سروں پر امامیں ہیں، چہرے پر داڑھی ہے، یا جتنے لوگ ہیں ان میں اکثریت وہ ہے جن کو دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے داڑھی رکھنا نصیب۔ لوگ کہتے ہیں امیر سنت کی کوئی کرامت سنا ہے، یہ چلتی پھرتی کرامتیں ہیں جو اپنے ماں باپ کی نہ سنتے تھے، آج الحمدللہ لوگوں کو سمجھانے والے بن گئے۔ جو ایک وقت کی نماز نہ پڑھتے تھے آج وہ مسجدوں کے امام بن گئے۔ جو بے پردہ بازاروں میں اسلامی بہنیں گھومتی تھی آج وہ با پردہ بن کر دیگر اسلامی بہنوں کو نیکی کی دعوت دینے والی بن گئی۔ امیر اہل سنت کی کس کس احسان کی بات کی جائے، آج ساری دنیا میں جو سنیت کا پرچم لہرا رہا ہے، مسلک رضا کے ڈنکے بج رہے ہیں، آج نوجوانوں کے چہروں پر داڑھی نظر آ رہی ہے، سروں پر امامیں نظر آ رہے ہیں، مساجد کی بھرمار ہو گئی۔ الحمدللہ اس تیزی کے ساتھ دعوت اسلامی نے اس شعبے میں بھی کام کیا۔ میں کس کس شعبے کی بات کروں، آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ پچھلے ایک سال میں دعوت اسلامی کی مجلس خطاب المساجد نے روزانہ ایک مسجد بنائی۔ 365 دن ہوتے ہیں نا سال میں، آپ کی دعوت اسلامی نے ایک سال میں 365 سے زیادہ مسجدیں بنائی، اور انشاءاللہ آئندہ سال ہمارا ہدف ہے کہ اب دنیا بھر میں 1200 مساجد بنائیں۔ یہ کس کا فیضان؟ یہ فیضان ہے میرے، جبھی تو ہم کہتے ہیں میرا پیر 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 میرا امامے والا میرا پیر، داڑھی والا میرا پیر، زلفوں والا میرا پیر، پیارا پیارا میرا پیر 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 میرا پیر۔ چور آتے ایسے لوگ جن کو زمانے میں کوئی منہ نہ لگاتا، جب وہ آتے تو وہ بھی دعوت اسلامی کے مبلغ بن جاتے ہیں۔ میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر، امامے والا میرا پیر، زلفوں والا میرا پیر، طاقت والا میرا پیر، ہمت والا میرا پیر 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 میرا پیر۔ کیا ہو جاتا ہے؟ چور ڈاکو آتے نے، نمازی بڑھ جاتے نے، عاشق لندن پیرس دے حاجی بڑھ جاتے نے، ہاں چور ڈاکو آتے نے، نمازی بڑھ جاتے نے، عاشق لندن پیرس دے حاجی بڑھ جاتے نے، مٹھا مرشد گئے کھو تقدیر آئے سوار دا میرا پیر میرا
پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر. ارے اپنے پیر کے کس کس کارنامے کی بات کروں، پرانی باتیں چھوڑ دو. اس رمضان میں دعوت اسلامی نے جو کر دکھایا وہ ہسٹری آف اسلام میں نہیں ہوا. آپ تاریخ اسلام میں کوئی ایسی مثال نہیں دے سکتے کہ 6000 سے زیادہ معتکف ایک مسجد میں 30 دن کے لیے جمع ہو جائے. اور یہ بات صرف فیضان مدینہ میں نہیں، 100 سے زائد مقامات پر 30 دن کے لیے. آج لوگ گھنٹہ نہیں دیتے دین کو. دعوت اسلامی نے ہزاروں نوجوانوں کو 30 دن کے لیے فیضان مدینہ میں بٹھایا. اب وہ دن آئیں گے جب یہ ہزاروں مبلغین 30 دن تربیت لے کر اپنے وطن جائیں گے، اپنے گھر جائیں گے. اللہ نے چاہا مسلک رضا کی پھر دھومیں مچائیں گے. میرا پیر 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 میرا پیر. چلو میں اپنے پیر کا ایک اور کارنامہ اسی ہال میں بتا دیتا ہوں. ہاں بھائی چلے بھائی بتائیں ذرا یو کے سے آنے والے اسلامی بھائی کون کون ہے جو یو کے سے آئے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب آپ بتاتے ہیں. کوئی ہے ہندوستان سے آنے والے؟ ماشاء اللہ. چلے آپ نیچے آ جائیں. پاکستان سے آنے والے؟ ماشاء اللہ. چلے آپ نیچے کریں. امریکہ سے آنے والے؟ چلے ماشاء اللہ. اور کون ہے؟ عرب امارات سے آنے والے؟ ماشاء اللہ. اور کوئی ملک رہ گیا اس طرف؟ افریقہ تنزانیہ سے آنے والے؟ ماشاء اللہ. تنزانیہ والے بھی موجود ہیں. اور کسی ملک والے؟ کولمبو والے؟ ماشاء اللہ. مزید ملک گنتے رہیے گا. ایک کمرے میں کتنی ملکوں والوں کو میرے پیر نے جمع کیا ہے. کہاں کہاں دعوت اسلامی کا فیضان ہے. ارے کبھی نقشے پہ بیٹھنا اور دیکھنا کونے کہاں کہاں ہے. اگر اس طرف جائے دنیا میں تو آسٹریلیا کے آگے فجی ہے جو ڈاٹ آف دا ورلڈ ہے، اینڈ آف دا ورلڈ ہے. سورج سب سے پہلے گزرتا ہے. وہاں پر دعوت اسلامی کے علماء موجود ہیں جو سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں. اس طرف نیچے آ جاؤ تو دنیا کا کونا کیپ ٹاؤن بنتا ہے. الحمدللہ وہاں دعوت اسلامی کے مبلغین موجود ہیں. ہفتہ وار اجتماع کی دھومیں ہیں، مدنی کاموں کی دھوم پڑی ہوئی ہے. چلے اس کونے میں چلتے ہیں. ادھر چلے جائیں سین فرانسسکو ہے، کیلیفورنیا ہے. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ کیلیفورنیا میں دعوت اسلامی کے 3 فیضان مدینہ موجود ہیں. پھر اگر ہم یہ کہیں گے افریقہ امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے بابا کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری. اچھا یہ کلام لکھا کس نے پتہ ہے کسی کو؟ یہ باپا کے مرید نے نہیں لکھا. یہ مفتی ہیں اور یہ مبارک اشرفیہ سے فارغ ہیں. اس وقت ہالینڈ میں موجود ہیں. الحمدللہ مفتی اعظم ہند کے خلیفہ ہیں. وہ لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں کہ کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر. بابا کا کردار وہ ہے جس میں مفتیان کرام بھی اسیر ہو گئے. اب ہم جیسے گناہگار اسیر ہو جائے تو پھر کیا پرابلم ہے؟ ہم تو یہی بابا کے دیوانے. مگر بابا کا دیوانہ عام آدمی نہیں، مفتیان کرام دیوانے. کیوں؟ کہ انہوں نے کام کر دکھایا. اب آئیے آج کے اجتماع کے میسج کی طرف. چونکہ اب باتیں تو اتنی ہیں کہ ہم کرتے جائے. سچی بات ہے بابا کی بات کرتے تو ایسا لگتا ہے انرجی ملنا شروع ہو جاتی ہے، تھکن دور ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو بہرحال اللہ ہمارے مرشد کا سایہ سلامت. ایک اور بات خدا رہا چلتے پھرتے مدینے آنے والے یہ پیر کا احسان، یہ پیر کی دعائیں. مرید کو جو ملتا ہے وہ پیر کے صدقے میں. ہم مدینے آئے ہیں، ہم مکے جا رہے ہیں، وہاں پیر کو تو نہ بھولو. باپا کے لیے خاص دعا کریں. باپا کی صحت کے لیے، ان کی آل کی صحت کے لیے، حفاظت کے لیے. آپ کو اندازہ ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی آل کو، ہماری شورا کو، ہماری دعوت اسلامی کے تمام اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، ہمارے مراکز، اللہ تمام علماء و مشائخ اہل سنت کو سلامت رکھے. مسلک رضا کا بول بالا ہوتا رہے، دشمنوں کی میلی نظر سے سب بچتے رہے. تو اب واپس کسی سے پوچھا کہ آپ کا فیض اگر کوئی لینا چاہے تو فیض کیسے ملے؟ کون کون چاہتا ہے باپا کا فیض ملے؟ آج تو 26ویں شب ساری چاہتے. باپا فرماتے جو میری دعوت اسلامی کا جتنا کام کرتا ہے میرا فیض اتنا زیادہ اسے ہے، میں اسے اتنا زیادہ چاہتا ہوں. تو اب باپا کے اتنے احسانات ہیں. آج ان کی 26ویں ہے. اور بابا اب دیکھیں نا دنیا میں کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے ہم اسے تحفہ دیتے ہیں. امیر رسول کا کمال دیکھو تحفے بھی وہ لیتے ہیں جو ہمیں تحفے مل جاتے ہیں.
داڑھی رکھے تو ہمیں مل جاتی ہے، قافلے میں سفر کریں ہمیں سدھر جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جو بھی نیکی کے کام کرتے ہیں ہمارے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں۔ میں ایک شخصیت نے مجھے بڑی پیاری بات کی، پاپا کی بہت سارے اوصاف ہیں لیکن اس طرف شاید آپ کی توجہ نہیں گئی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں میں نے دنیا میں بڑے پیر دیکھے ہیں مگر ایک ہی پیر ایسا دیکھا ہے جو مریدوں کو بانٹتا ہے۔ مرید عموماً پیر کے پاس نذرانے لے کر جاتے ہیں، باپا سے جو ملتا ہے باپا اسی کو دے رہے ہوتے ہیں، کسی کو کیسے دے رہے ہوتے ہیں، کسی کو تسبیح دے رہے ہوتے ہیں، کسی کو کبھی کوئی نہیں ہوتا کہ ملاقات ملے اور خالی ہے۔ یہ کیسا پیر ہے جو مریدوں کو نوٹے بانٹ رہا ہے، یہ کیسا پیر ہے جو مریدوں کو نوٹے بانٹ رہا ہے۔ ہمیں تو پاپا نے دنیاوی تحائف بھی دیے، اخروی تحائف بھی دیے۔ آج کہتے ہیں نمک حلالی کا وقت ہے، پاپا کا کھایا ہے تو اب ہمیں بھی نمک حلالی کرنی چاہیے۔ سارے اسرائیل جس ملک سے آپ ہیں، دیکھو تھوڑی سی زندگی رہ گئی، یہ پاپا کو بھی تحفہ ہوگا، آقا کو بھی تحفہ ہوگا کہ پاپا کام کس کا کرتے ہیں، آقا کا کام کرتے ہیں، آقا کی سنتیں پھیلاتے ہیں۔ آؤ نیت کرتے ہیں کہ اب جو باقی زندگی ہے انشاءاللہ میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں گزاروں گا، ماہانہ مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ، جن سے بن پڑے۔ مدینے آ کر بھی ماما نہیں پہنتے ہو، یہاں تو ایک نماز 27 نماز یہاں بھی آپ نہیں پہنتے، تو کم از کم ایک نہیں ہے، چلو سارے کر لیں کہ نماز میں یہاں ہو یا وطن میں، نماز کے وقت انشاءاللہ ہم سر پر امامہ سجائیں گے، امامہ سجائیں جس کے چہرے پر داڑھی نہیں۔ ارے مدینے پاک آ کر داڑھی نہیں سجاؤ، آقا کو ایسا تحفہ دے کر جاؤ کہ پھر بلایا جائے۔ آپ کو بھی یاد رہے گا میں مدینہ منورہ گیا تھا، وہاں سے داڑھی نہیں تھا۔ اچھا ایک بات، کئی مجھے سے نظر آ رہے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، اور سب سے ایک سوال ہے، آپ میں سے کون کون یہ چاہتا ہے کہ میں قبر میں داڑھی لے کر جاؤں؟ قبر میں تو آقا کو دکھایا جائے گا، کون کون چاہتا ہے؟ ابھی تو ساری چاہتے ہیں، ہاتھ کو اونچا کرو یار جو چاہتا ہے کہ میں قبر میں داڑھی لے کر جاؤں۔ چلو یہ سارے چاہتے ہیں نا ماشاءاللہ 100%۔ اب یہ بتا دو قبر میں کب جانا ہے؟ جب پتہ نہیں ہے تو پھر دیر کس بات؟ کیا پتہ آج ہی قبر میں چلے جائیں تو داڑھی تو ہوگا، کیونکہ داڑھی والے آقا نے قبر میں آنا ہے۔ جس قبر میں داڑھی کے بغیر مجھے جانا گوارا نہیں تو داڑھی ہمیں آج ہی سے جانی چاہیے۔ تو نیت کرنے انشاءاللہ سر پر امامہ، رخ پر داڑھی، شیطان کے خلاف جنگ۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے کارنامے بہت سارے بیان کیے جا سکتے ہیں، وقت چونکہ کم ہے۔ اب یہاں یہ بھی عرض ہے کہ اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات، اپنا ڈونیشن، نہ صرف خود بلکہ اپنے دوستوں یاروں اور رشتہ داروں کو بھی اس پر راضی کیجیے۔ آپ کی تھوڑی سی کوشش اگر ہوگی دعوت اسلامی کا ڈھیر و ڈھیر انشاءاللہ کام بڑھتا چلا جائے گا۔ اب اس بار پاپا نے بڑی پیاری توجہ دی، دیکھیں کیا کیا سکھاتے ہیں، کتنا پیاری بات بتائی کہ احادیث میں 4 قسم کا فطرہ بیان ہوا۔ ہم آج تک وہی 2 کلو آٹا 100 روپے والا فطرہ دیتے رہے، گاڑیاں سفید ہو گئی۔ پاپا نے فرمایا عید والے دن جوڑے پہنو نئے، چپل خریدو مہنگے والے، عطر خریدنی ہے مہنگی والی، ہر چیز نہیں لینی ہے، فطرہ دینا 100 روپے والا۔ تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے، گاڑی میں رہنے، گاڑی چلانے والا بھی 100 روپے فطرہ دے اور بس میں جانے والا بھی 100 روپے فطرہ دے۔ ہمیں باقاعدہ کیٹیگریز بیان کی کہ 2 کلو آٹا کم و بیش، یہ 4 کلو کھجور، کشمش یا جو شریف، یہ 4 کیٹیگریز بنتی ہے۔ پاکستان میں پھر ہم نے اس کو کیلکولیٹ کیا تو 100 روپے بنتا ہے پاکستان کے حساب سے گندم کا، اور 250 روپے بنتا تھا جو شریف کا، کھجور کا 1300 روپے بنتا تھا، اور جو کشمش کا منقے کا 2600 روپے ایک آدمی کا فطرہ بنتا۔ اللہ کی راہ میں دینے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ رب نے جب ہمیں کروڑوں سے اچھا بنایا ہے تو میں پھر وہی، یعنی بنگلے میں رہنے والا بھی 100 روپے دے اور بیچارہ فلیٹ میں رہنے والا کرایہ وہ بھی 100 روپے دے، یہ تو مناسب نہیں۔ اللہ نے جب ہمیں لاکھوں سے اچھا رکھا ہے تو ہم پھر فطرہ بھی تو اچھا والا دیں۔ پاپا نے ادھر اس طرح میں اعلان کیا ہے مدنی مذاکرے میں کہ میں انشاءاللہ اس سال 2600 روپے والا فطرہ دوں گا، یعنی منقے والا فطرہ دوں گا۔ تو میں یہاں مدینہ منورہ میں یہاں تو ایک کی ویسی 50,000 لاکھوں روپے خرچ کر کے آئے ہو، تو فطرے میں بھی انشاءاللہ اس بار ہم دوسری سنت بھی ادا کریں۔ تو فطرہ اناؤنس کیا ہے ہمارے ذمہ دار، مجھے بتا دیں، میرے پاس بھی وہ میسج تھا۔ 15 ریال ہم نے گندم کا اور جو کا 50 ریال اور کشمش کا 100 ریال اور اجوا کھجور، سبحان اللہ، کبھی تو زندگی میں فطرہ ایسا ہونا کہ اجوا کھجور کا فطرہ دیں، اور دیکھو تو اچھا دیتا ہے اللہ اسے اچھے رکھے گا۔ اللہ کا شکر ہے اس میں بھی، اللہ تو مجھے اچھا رکھا۔ پاپا نے ایک بڑی چوٹ والی بات کی تھی، گائے لیں گے، بکرا لیں گے، جانور لیں گے، انڈیا والے ناراض نہیں ہونا، گائے بول دیا، بہرحال بڑا جانور لیں گے تو جو ہے وہ بڑا خوبصورت، کیوں سب دیکھیں گے فطرہ دیں گے 100 روپے والا، وہ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے کہ سب کو دکھانے کے لیے ہاں اچھا جانور لینا چاہیے تو فطرہ بھی اچھا والا ہونا چاہیے۔
تو اس بار ماشاءاللہ ہماری دعوت اسلامی والے یہاں موجود ہوں گے. اللہ نے جس کو نوازا ہے وہ اس طرح کا فطرہ دے، انشاءاللہ ہمیشہ نوازتا رہے گا، اس کی برکت بڑھتی چلی جائے گی. رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ منورہ کے ذرے ذرے کا ادب عطا فرمائے، ہمیں جب تک رکھے باادب رکھے، بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے، ہم سب کی حاضری رب کریم قبول فرمائے، اور ہمیں ہر سال میں کئی بار سرکار علیہ السلام کے قدموں کی حاضری عطا فرمائے. جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی دیکھیے، دم دینے کے لیے دعوت اسلامی کی تو کوئی فیسلٹی نہیں ہے، کیونکہ یہ شرعی فقیر ہی کو جا کر دینا ہوتا ہے. کوئی اس لائن مکہ شریف جائیں، لیکن دم سارے کام کسی کو سپرد ہی کرنے ہیں. یہ تو اچھے نماز پہ اور نہیں پڑھ سکتا، ورنہ ہم نے پیسے دے کے نماز بھی پڑھا لینی تھی. تو جب مکہ شریف جائیں وہاں جا کے مارکیٹ بھی دیکھیں، انشاءاللہ حج بھی تو کرنا ہے نا، جب وہاں جائیں گے قربانی کریں تو پریکٹس ہو جائے گی. تو مکے کی مارکیٹ دیکھیں، بکرا کٹوائیں، کٹوا کر کسی غریب کو دیں، سارے کام کرو. ہمارے اسلام میں بس اور بھی کام کرنے والے، ابھی میں اعلان کر دوں گا تو سارے اپنے دم کے پیسے دے کر فارغ ہو جائیں گے، ہمارے اسلام میں بکرے کاٹ کے رہیں گے. تو بہرحال دم خود جا کر دیں مکہ پاک میں، یا کسی دوست یار کے ساتھ، اسلامی بھائی کے ساتھ اس کو وہاں پہ چھپا دیں. جی انشاءاللہ. تو یہ اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ سحری افطاری اسلام میں کروا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور واقعی یہاں کروانا چاہیے. کہ یہاں کی نیکی ایک اور بھی آپ کو بتا دوں کہ فیضان مدینہ میں جس طرح میں نے کہا روزانہ لنگر رضویہ پر سحری اور افطاری میں تقریباً 11 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں. تو جن سے بن سکے یہاں رہ کر مدینہ منورہ میں نیت کریں کہ وہاں جو معتکفین بیٹھے ہیں ان کے لیے افطاری کی رقم دینا چاہتے ہیں، تو جو افطاری کی رقم دینا چاہیں ہمارے ذمہ داران پیچھے کھڑے ہیں، فطرے کے ساتھ ملا کر نہیں دیجیے. فطرہ شریف فقیر کو دینا ہوتا ہے، افطاری میں آپ کو صاف پیسے دینے ہوں گے سحری افطاری میں، کہ وہاں غنی بھی کھاتے ہیں، جو ہر قسم کا اسلام میں کھاتا ہے، تو اس میں آپ زکوٰۃ و فطرہ ادا نہیں کر سکتے. جی زکوٰۃ الگ ہوگا، فطرہ الگ ہوگا، اور افطاری الگ ہوگی. سحری افطاری 3 اکاؤنٹس میں ہمارے اسلام میں کھڑے ہو گئے. تو جاتے جاتے کوئی بھی اسلامی بھائی محروم نہ رہیں اور دیتے ہوئے جائیں. یہاں جھولی پھیلی ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ابھی رک جائیں، نکلتے ہیں انشاءاللہ سارے اسلام میں دے دیں گے انشاءاللہ. وہ ٹھیک ہے، کیونکہ اب وقت کافی ہو گیا ہے، انشاءاللہ ہمیں دعا بھی کرنی ہے، صلاۃ والسلام پڑھنا ہے. پہلے میں آج بغیر اعلان کے خود اعلان کرتا ہوں، کیونکہ میں اپنا مرید نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، میں اپنے پیر کا مرید کرتا ہوں، تو کس بات کا شرما ہوں. تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرے پیر کے مرید ہو. آج 26ویں ہے، اگر اب تک دامن عطار نہیں تھاما تو آج تھام لیجئے، تھام لیا ہے تو تجدید کر لیجئے. اگر آپ کسی اور پیر صاحب سے بیعت ہیں تو بیعت وہ طالب ہو جائیے، بیعت برکت حاصل کر لیجئے. اپنے پیر کے مرید بھی رہو گے، فیضان عطار بھی جاری ہو جائے گا. آئیے مل کر میں توبہ کے الفاظ کہوں گا، پھر بیعت کرواؤں گا. پیچھے دوران ہو جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما، اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عائشہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں
پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اچھا اب یہ طے ہو گیا کہ اب فضول باتیں نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ پھر انٹرنیٹ وغیرہ ان چکروں سے بعد آ کر زیادہ سے زیادہ وقت قرآن پاک میں گزاریں گے، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ آپ کو واقعی مشکل لگ رہا ہوگا، میں آپ کو سچ بتاؤں، اگر آپ یہ ساری فضول کام چھوڑ دینا، آرام سے آپ 12,000 بار درود روز پڑھیں گے۔ یہ کاؤنٹر لے لیں جو تسبیح ہوتا ہے، جس پہ آپ کو نمبر پتہ چلتے ہیں۔ پچھلی بار ہم مدنی قافلے میں تھے، ہمارے اسلام نے ہمارے قافلے والوں کو ترغیب دلائی اور انہوں نے ہمارے قافلے میں ایک مدنی مقابلہ کیا۔ روزانہ فجر کے وقت کو کارکردگی دیتے ہیں۔ اگر آپ روم میں رہ رہے ہیں نا، میرے فارمولے پر عمل کرو، ایک بار 5 ہیں 4 ہیں، ایک دوسرے کو بتا دیں کہ فجر میں آ کے بتانا ہے سب کو کہ کتنے درود۔ اتنا زبردست ہمارے اس قافلے میں مدنی مقابلہ ہو گیا کہ ایک ایک اسلامی بھائی نے 19,000 12,000 15,000 کا درود پڑھا۔ ابھی ہم نے سنا، میرے آقا نے فرمایا جو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرتا ہے میں مصیبت میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں۔ مدینے میں ہزاروں کا درود پڑھنا ہے تو خدا بھیا کبھی تو زندگی میں یہ بھی ہونا چاہیے۔ تو کوشش کریں، نیت کریں، قفل مدینہ لگا لیں، فضول باتیں نہیں کروں گا، بس درود پڑھوں۔ کیا معلوم پردے اٹھ جائیں، درود پڑھنے والوں ہی کو تو جدار ملتا ہے۔ انشاءاللہ پردے اٹھ جائیں، آقا تشریف لے آئیں۔ کتنا کہتے ہو، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لائے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ تو پڑھنا درود پڑھنے والوں پر خاص نگاہ کرم ہو۔ تو انشاءاللہ اب آج سے آنورڈ انشاءاللہ فضول بات نہیں کریں گے۔ مدینہ یقین کریں آپ کو رونا بھی آئے، یہ فضول باتیں ہمارے آنسو بھی ہوتے ہیں۔ آپ جتنا خاموش رہیں گے، جتنی عبادت کریں گے، جتنی تلاوت کریں گے، آپ کو دربار رسول میں رونا ہے۔ کبھی کبھی جا کر روتا ہوگا، یار وطن میں بہت روتا ہوں، مدینے آتا ہوں تو آنسو نہیں بہتے۔ تو مدینہ منور آ کے کہہ رہے ہو، یہ بھی تو دیکھو نا، یہاں تو فوکس ہی ایک تھا، ایک ہی دھن ہے، ایک کا بہت ساری دھنیں ساتھ میں آ رہی آپ نے۔ کھانا کھاؤں گا، ہوٹل میں جاؤں گا، شاپنگ کروں گا، دوستوں میں بیٹھوں گا، یہ ساری دھنیں ساتھ ہیں آپ کی۔ دھن تو ایک ہی تھی جب گھر سے چلے تھے کہ میں آقا کے در پہ جاؤں گا، مدینہ میں۔ تو اب باقی دن اس طرح گزارے، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ ابھی تو آقا سے عیدی بھی لینی ہے نا، عیدی میں انشاءاللہ دید لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عیدی میں دیدے مصطفیٰ علیہ السلام علیہ صلو علی الحبیب۔ اب انشاءاللہ صلاۃ والسلام اور صلاۃ والسلام میں آگے بتائیے گا کہ بیٹھ کے پھر دعا ہوگی، تو پھر بیٹھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ صلاۃ والسلام صلو علی